بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریئل نیوز ورلڈ کے پروگرام بزم سحر کے ساتھ میں ہوں اقبال سحر۔ امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور دولت ایمان سے مالا مال بھی۔ علمی و ادبی ذوق رکھنے والے احباب کے لیے یہ ذہنی آزمائش کا پروگرام ہے۔ ناظرین، آنے والے دنوں میں اس پروگرام میں مزید تبدیلیاں کی جا سکتی ہیں اور آپ کی آراء کو بھی مد نظر رکھا جائے گا۔ اس پروگرام کے آخر میں آپ سے کیے جائیں گے چند سوالات اور آپ دیں گے ان کے درست جوابات۔ درست جواب دینے والے کے لیے ریئل نیوز ورلڈ کے پروگرام بزم سحر کی جانب سے ہوگا ایک خوبصورت انعام۔ واضح رہے کہ ایک سے زائد جواب موصول ہونے کی صورت میں فیصلہ قرعہ اندازی کے ذریعے کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ اس پروگرام کے جوابات ڈھونڈنے کے لیے آپ کو کہیں اور نہیں جانا پڑے گا۔ پروگرام توجہ سے سماعت کریں گے تو آپ کو تمام سوالوں کے جواب اسی پروگرام میں مل جائیں گے۔ ناظرین، آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ ماہ جمادی الاول ہے اور اسلامی قمری لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ اسلامی سال کا 5واں مہینہ ہے۔ اسلامی نقطہ نظر کو مد نظر رکھتے ہوئے جب ہم تاریخ کے اوراق کھنگالتے ہیں تو اس سے بہت سی اسلامی یادیں وابستہ ہیں۔ عظیم صحابی رسول حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی وفات بھی اسی مہینے میں ہوئی۔ اس ویڈیو میں ہم حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے مختلف گوشوں پر نظر ڈالیں گے۔ ناظرین، عظیم صحابی رسول حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ 586 عیسوی میں پیدا ہوئے جبکہ 655 عیسوی آپ کا سن وفات ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نقیب الانصار ہیں۔ آپ کو بیعت عقبہ اولیٰ اور بیعت عقبہ ثانیہ میں بھی شامل ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان اور نام و نسب کیا ہے، آئیے اس پر بات کرتے ہیں۔ عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام، ابو الولید کنیت، آپ قبیلہ خزرج کے خاندان سالم سے ہیں۔ نسب نامہ اس طرح ہے: عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن صامت بن قیس بن اسرم بن فہر بن قیس بن ثعلبہ بن غنم بن سالم بن عوف بن عمر بن عوف بن خزرج۔ والدہ کا نام قرۃ العین تھا۔ بنو سالم کے مکانات مدینہ کے غربی سنگستان کے کنارہ قباء سے متصل واقع تھے۔ یہاں ان کے کئی قلعے بھی تھے جو اتم قوافل کے نام سے مشہور ہیں۔ اس بنا پر عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان مدینہ سے باہر تھا۔ ناظرین، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی جوان تھے کہ آپ کے کانوں سے وہ آواز ٹکرائی جو مکہ سے اٹھ رہی تھی۔ مکہ سے اٹھنے والی اسلام کی آواز کو آپ نے سنا اور اس وقت آپ ان لوگوں میں شامل ہیں جو بالکل شروع میں آغاز میں اسلام سے آشنا ہو رہے تھے۔ ناظرین، 2 ہجری میں غزوہ بدر پیش آیا تو حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بھی اس میں شمولیت کرنے والوں میں شامل ہیں۔ غزوات عہد نبوت میں بیعت رضوان کو غیر معمولی اہمیت حاصل ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ اس بیعت میں بھی شریک تھے۔ حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ کی زندگی ابتدا ہی سے ولولہ انگیز ہے۔ مکہ سے مسلمان ہو کر پلٹے تو اپنے مکان پر پہنچتے ہی اپنی والدہ کو مشرف با اسلام کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچ کر انصار و مہاجرین میں برادری قائم کی تو حضرت ابو مرثد غنوی رضی اللہ عنہ کو ان کا بھائی تجویز فرمایا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ خلافت صدیقی میں شام کی بعض لڑائیوں میں بھی شریک رہے۔ خلافت فاروقی میں مصر کے فتح ہونے میں دیر ہوئی تو عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مزید کمک کے لیے خط لکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 4000 فوج روانہ کی جس میں 1000 فوج کے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ افسر تھے اور جواب میں لکھا کہ ان افسروں میں ہر شخص 1000 آدمیوں کے برابر ہے۔ یہ کمک مصر پہنچی تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے تمام فوج کو یکجا کر کے ایک پراثر تقریر کی اور حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کو بلا کر کہا کہ اپنا نیزہ مجھ کو دے دیجئے۔ خود سر سے
امامہ اتارا اور نیزہ پر لگا کر ان کے حوالے کیا کہ یہ سپہ سالار کا عالم ہے اور آج آپ سپہ سالار ہیں۔ اور خدا کی شان دیکھیے کہ پہلے ہی حملے میں مصر فتح ہو گیا۔ عہد فاروقی میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ شام کے قاضی رہے۔ فلسطین کے مقام رملہ میں آپ نے 72 سال کی عمر میں 34 ہجری کو وفات پائی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وفات سے پہلے بیمار رہے، لوگ عیادت کو آتے تھے۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ کچھ آدمیوں کے ساتھ ان کے مکان پر آئے، پوچھا کیسا مزاج ہے؟ فرمایا خدا کے فضل سے اچھا ہوں۔ وفات کے قریب بیٹا آیا اور درخواست کی کہ وصیت کیجیے۔ فرمایا مجھے اٹھا کے بٹھاؤ۔ اس کے بعد کہا بیٹا تقدیر پر یقین رکھنا ورنہ ایمان کی خیریت نہیں۔ ناظرین، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی اولاد کے نام اس طرح ہیں: ولید، عبداللہ، داؤد۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فضلاء صحابہ میں تھے۔ قرأت آپ کا خاص فن تھا۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کریم حفظ کر لیا تھا۔ ناظرین، آئیے اب بڑھتے ہیں پروگرام کے اہم حصے کی جانب۔ گزشتہ پروگرام کے درست جواب دینے والوں میں خالد مغیرہ، محمد ابو بکر فاروقی حیدرآباد، وقاص اسلم، علی جان ارحم، عثمان معاویہ، ایچ ندیم قاسمی شامل ہیں، جبکہ اردو بیسٹ پوئٹری اور صبح سویرے نامی صارفین نے بھی درست جوابات دیے۔ گزشتہ پروگرام کے سوالوں کے درست جواب اس طرح ہیں۔ سوال نمبر 1 کا جواب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ۔ سوال نمبر 2 کا جواب ابو یوسف۔ سوال نمبر 3 کا جواب یوسف اور عبداللہ۔ سوال نمبر 4 کا جواب یوسف۔ سوال نمبر 5 کا جواب 43 ہجری۔ ناظرین، قرعہ اندازی کے ذریعے جس ونر کا نام سامنے آیا وہ ہیں ایچ ندیم قاسمی۔ انہیں ریئل نیوز ورلڈ کے پروگرام بزم سحر کی جانب سے حاجی غلام شبیر منہا صاحب کی کتاب بکھری سوچیں تحفے میں ارسال کی جا رہی ہے۔ بزم سحر کی جانب سے ایچ ندیم قاسمی کو بہت بہت مبارک ہو۔ ناظرین، آئیے اب بات کرتے ہیں موجودہ پروگرام کی۔ آپ سے کیے جائیں گے 5 سوالات اور آپ دیں گے ان کے درست جوابات۔ درست جوابات دینے کے لیے آپ کے پاس ہوں گے 48 گھنٹے۔ واضح رہے کہ آپ کامنٹ باکس میں اپنے جوابات لکھیں گے۔ تو قلم کاغذ اٹھائیے اور درج کیجئے سوالات۔ سوال نمبر 1، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کے والد محترم کا نام بتائیے۔ سوال نمبر 2، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی والدہ محترمہ کا نام کیا تھا؟ سوال نمبر 3، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچ کر انصار و مہاجرین میں برادری قائم کی تو کس صحابی کو حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کا بھائی تجویز فرمایا؟ سوال نمبر 4، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کے 3 بیٹے تھے، ان کے نام بتائیے۔ سوال نمبر 5، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے کتنے سال کی عمر میں وفات پائی؟ ناظرین، 1 سے زائد درست جواب موصول ہونے کی صورت میں فیصلہ قرعہ اندازی کے ذریعے کیا جائے گا۔ انعام اور ونر کا نام جاننے کے لیے آپ کو انتظار کرنا ہوگا اگلے پروگرام کا۔ ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے اور آئیکن بیل کو دبانا مت بھولیے، کیونکہ جیسے ہی ہم ویڈیو اپلوڈ کریں گے تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ جائے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی اتوار کی شام 8 بجے۔ تب تک مجھے دیجیے اجازت۔ اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔